نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن صدق اللہ مولانا العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان کے پروگرام ادراکیات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سید افتخار علی گیلانی۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور اس سلسلے میں آج رمضان المبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن کا پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے استقبال رمضان۔ ہم رمضان کا استقبال کیسے کریں؟ اس اہم موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر مفتی سعید الرحمان آوان صاحب۔ آپ چیئرمین شعبہ علوم اسلامیہ انسٹیٹیوٹ آف سدرن پنجاب ملتان ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بیحد ممنون ہوں اور آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ اسٹوڈیوز تشریف لائے اور ایک اہم موضوع پر آپ گفتگو فرمائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان المبارک کی آمد ہے، ہم اس کا استقبال کیسے کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً رمضان المبارک کی ایک اہمیت اور ایک فضیلت مسلم ہے۔ جتنے بھی ہمارے ایام ہیں، مہینے ہیں، ان 12 مہینوں میں رمضان کی ایک منفرد خصوصیت، اس لحاظ سے کہ اس میں دن کی ایک عبادت ہے روزے کی صورت میں، اور رات کو قیام رمضان کی عبادت ہے۔ استقبال کے لیے ہمارے سامنے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ موجود ہے کہ آپ نے رمضان المبارک کی آمد سے پہلے باقاعدہ ایک اجتماع میں لوگوں کو متوجہ کیا، اس کی اہمیت بتائی۔ آپ نے کہا کہ لوگوں، ایک بہت عظمت والا، بہت برکت والا مہینہ تم پر سایہ فگن ہونے والا ہے۔ اس کی اہمیت کو آپ نے مختلف اینگل سے واضح کیا۔ مثلا آپ نے یہ کہا کہ اس میں ایک ایسی رات آئے گی کہ جو 1000 مہینے سے بھی زیادہ بہتر ہے، بے شک، جس کو شب قدر کا عنوان دیا گیا۔ اس میں جو فرائض ہیں، یعنی جو ہماری ڈیوٹیز ہیں، ہماری ذمہ داریاں ہیں، جن کو ادا کرنا ہم پر لازم ہے عام زندگی میں بھی، ان فرائض کو جب اس مہینے میں ہم ادا کریں گے تو اس کا جو درجہ ہے، اس کی جو فضیلت ہے، وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے۔ اور وہ معاملات جن کو ہم اپنی منشا سے کرتے ہیں، ایک نفل سمجھ کے ایک عبادت کرتے ہیں، نفل سمجھ کے کسی کے ساتھ ہم بھلا کرتے ہیں، نیکی کرتے ہیں، تو اس عمل کا اس مہینے کے اندر جو اجر ہے وہ ایک فرض کے برابر ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ذہنی طور پر اس بات کے لیے تیار کیا کہ اس آنے والے مہینے کو عام مہینوں کی طرح نہ سمجھیں، بلکہ اس کا ایک اہتمام کریں۔ اور اسی وجہ سے رمضان المبارک میں پورا ایک شیڈول چینج ہو جاتا ہے کہ ہمیں سحر کے وقت اٹھنا ہوتا ہے، اور بہت ہی برکت والا وقت ہوتا ہے۔ اوورآل پورے سال ایک برکت کا وقت شمار ہوتا ہے۔ تو اس وقت ایک انسانی عمل، کھانے پینے کے عمل کو بھی برکت کا عمل کہا گیا کہ یہ بھی اجر کا باعث ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر پورا دن انسان صرف اللہ کی رضا کی خاطر اپنے آپ کو ان حلال چیزوں سے جو جائز ہیں ان سے بھی اپنے آپ کو دور رکھتا ہے، سبحان۔ اور پھر افطار کے وقت اللہ کے حکم کے مطابق ہی اس روزے کو مکمل کرتا ہے۔ اسی طرح پھر رات کا ایک عمل ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل کے ذریعے، پھر اپنے عمل کے ذریعے، آپ نے خود جب بھی رمضان کا آغاز ہوتا تھا تو اس کے لیے باقاعدہ آپ تیاری کرتے تھے، اہتمام کرتے تھے، لوگوں کو توجہ دلاتے تھے، اور خود اپنے گھر میں بھی
اپنی ازواج مطہرات کو خاص طور پر اس بات کے لیے تلقین کرتے تھے کہ وہ اس مہینے کی جو خصوصی اہمیت ہے اس کو پیش نظر رکھیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاء اللہ بہت عمدہ گفتگو آپ فرما رہے ہیں کہ جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ معمولات تبدیل ہوتے ہیں، تو اس میں جیسے رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ اب ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے اب ہم اس کی تیاری کے حوالے سے اپنے کیا معمولات کا شیڈول بنائیں، کس طرح ہم اس کی تیاری کریں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین۔ جی ہاں، اس کے لیے یہی ہے نا کہ ہمیں رمضان المبارک کی آمد سے پہلے جو پورا ایک نظام الاوقات ہے وہ تیار کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے اپنی معمول کی جو زندگی ہے اسلام نے اس کو ختم کرنے کی بات نہیں کی، یعنی اس طرح کا عبادت کا تصور نہیں ہے کہ آپ نے دنیا کی مصروفیات سے بھوک پیاس اور مقصود نہیں ہے۔ مشغولیات سے آپ نے الگ تھلگ ہو جانا، بالکل زندگی اسی طرح گزرے گی، لیکن اس کی آپ نے ٹائمنگ درست کرنی ہے۔ ہمارے عام طور پہ ایک تصور کچھ لوگوں کے یہاں یہ پایا جاتا ہے کہ آپ نے چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو لہٰذا اب آپ نے کوئی کام کاج نہیں کرنا، بس آپ نے روزے کا خیال رکھنا ہے، آرام کرنا ہے۔ تو یہ ہمارا خود ساختہ تصور ہے۔ ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی جو پوری لائف ہے، اس لائف کے اندر دو بہت بڑے مارکے اس مہینے کے اندر ہوئے۔ غزوہ بدر کا مارکہ بھی اسی مہینے میں ہوا اور فتح مکہ بھی اسی مہینے میں ہوا۔ بے شک۔ تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مہینہ تو در حقیقت اسٹرگل کا ہے، مجاہدے کا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس کی باقاعدہ ایک پلاننگ کرنی چاہیے کہ ہم نے ایام کیسے گزارنے ہیں، رات کس طرح بسر کرنی ہے، اپنے اوقات کو کیسے مینیج کرنا ہے۔ تو ہماری عبادات کا جتنا بھی نظام ہے وہ تو بنیادی طور پر ہمیں ٹائم مینجمنٹ سکھاتا ہے۔ بے شک۔ رمضان میں بھی ٹائم مینجمنٹ ہے، نماز کے نظام میں بھی ٹائم مینجمنٹ ہے۔ یہی چیز اگر ہمیں ہماری اوورآل لائف میں آ جائے کہ ہر چیز کو اپنے وقت پر کرنا، بالکل۔ تو رمضان کا روزہ بنتا ہی اس وقت ہے کہ جب آپ پراپر وقت پہ سحری کریں گے اور پراپر وقت پہ افطار کریں گے۔ جی۔ ہم اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے نہیں کر سکتے، تو اس کے مطابق ہمیں اپنے پورا ایک سسٹم بنانا ہے۔ یعنی بھوک پیاس مقصود نہیں ہے۔ مقصود تو دیکھیں نا تربیت ہے، جی۔ بھوک پیاس کے ذریعے سمجھانا کیا ہے سمجھانا کہ ایک سیلف ڈسپلن پیدا ہو کہ آپ نے خاص وقت میں ہی کھانا پینا ہے، اس کے علاوہ چاہے آپ کا تقاضا بھی ہے لیکن آپ نے اپنے اوپر ایک سیلف کنٹرول پیدا کرنا ہے۔ تو یہی ضبط نفس ہی بنیادی مقصد ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں یہ ضبط نفس پیدا ہو جائے تو وہ بہت سارے معاملات انسان کے جو حوث کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں اور جس کے نتیجے میں وہ دوسروں کے معاملات میں مداخلت کرتا ہے، ان سب چیزوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ جی، بہت بہت شکریہ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر سعید الرحمان صاحب، آپ ہمارے اسٹوڈیوز میں تشریف لائے اور استقبال رمضان کے حوالے سے آپ نے بہت عمدہ گفتگو فرمائی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی پروگرام ہوں گے، ہم آپ کو دعوت دیں گے، آپ ضرور تشریف لائیں گے۔ بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، پروگرام آپ نے ملاحظہ فرمایا استقبال رمضان کے حوالے سے کہ ایک بہت بہت بڑا مہینہ ہم پر سایہ فگن ہونے والا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے اس کی تفصیل بتائی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر کے نیکیاں کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔